کیا آپ جانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ایک ایسا عالم بھی تھا جس کے ایک فتوے نے انگریز حکومت کی بنیادیں ہلا دی؟ ایک ایسا مرد مجاہد جسے انگریزوں نے خریدنے کی کوشش کی، لیکن اس نے عدالت میں سینہ تان کر کہا، ہاں یہ میرا فتویٰ ہے۔ آخر کون تھے وہ عظیم عالم؟ آئیے جانتے ہیں ان کی ایمان افروز داستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تاریخ ہند کے ایک ایسے عظیم عالم، فلسفی، مفتی اور مجاہد کا ذکر کریں گے جن کا نام شاید نصابی کتابوں میں بہت کم ملتا ہے، لیکن 1857 کی تحریک آزادی میں ان کا کردار غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے علم، قلم اور جرأت سے آزادی کی تحریک کو نئی قوت بخشی، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، مگر اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے۔ آئیے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ان تاریخی اور سبق آموز واقعات کو جانتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کی داستان ایک ایسے عظیم فلاسفر اور مجاہد ملت کے نام منسوب ہے جس کے ایک قلمی اشارے نے برطانوی سامراج کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ یہ وہ عہد تھا جب ہندوستان کی فضاؤں میں آزادی کی تڑپ تو تھی، مگر اسے ایک فکری ڈھانچے اور عملی قیادت کی ضرورت تھی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سن 1797 میں خیر آباد سیتا پور میں پیدا ہوئے۔ وہ پیکر استقامت تھے جنہوں نے دہلی کی جامع مسجد سے آزادی کا ایسا طبل جنگ بجایا جس کی گونج صدیوں تک سنائی دیتی رہے گی۔ جب مئی 1857 میں میرٹھ سے اٹھی بغاوت کی چنگاری دہلی پہنچی تو الور میں صدر الصدور کے عہد پر فائز علامہ نے ملازمت کی پرواہ کیے بغیر فوری طور پر دہلی کا رخ کیا۔ آپ نے انگریزوں کے مکروہ عزائم کو بھانپ لیا تھا اور بخوبی جانتے تھے کہ اب قلم اور زبان سے زیادہ میدان عمل کی ضرورت ہے۔ آپ نے دہلی کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد علماء کے سامنے ایک جذباتی و تاریخی تقریر کی اور وہ تاریخی استفتاء فتویٰ جہاد پیش کیا، جس پر دہلی کے 35 جید علماء بشمول مفتی صدر الدین خان، مولانا عبد القادر، قاضی فیض اللہ، مولانا فیض احمد بدایونی، وزیر خان اکبر آبادی، سید مبارک حسین رامپوری نے دستخط کر کے اس پر مہر تصدیق ثبت کی۔ اس فتویٰ کے جاری ہوتے ہی مسلمانوں کے اندر حریت کی ایسی لہر دوڑی کہ تقریباً 90,000 مجاہدین دہلی میں انگریزوں کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ دہلی کی آزادی کے بعد آپ نے اس تحریک کو محض جذبات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ایک عبوری آئین کا مسودہ تیار کیا تاکہ ایک آزاد ہندوستانی سلطنت کا نظم و نسق چل سکے۔ آپ کی دور اندیشی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے بہادر شاہ ظفر کو سربراہ مقرر کرتے ہوئے تمام اختیارات ایک فوجی کونسل کے سپرد کیے۔ ستمبر 1857 میں جب دہلی غداروں کی مدد سے دوبارہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا تو آپ نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ اودھ اور لکھنؤ کے محاذوں پر جا کر بیگم حضرت محل اور الہی بخش جیسے انقلابی رہنماؤں کے ساتھ مل کر روہیل کھنڈ اور اودھ کے علاقے میں انگریز فوج کے خلاف مسلح مزاحمت کو جاری رکھا اور عوام کو متحرک کرتے رہے۔ جنوری 1859 عیسوی میں سیتا پور سے گرفتاری کے بعد آپ کو لکھنؤ کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں تاریخ نے ایک ایسے جرأت مندانہ مکالمے کو ریکارڈ کیا جس کی مثال تاریخ عالم میں شاذ و نادر ہی ملتی ہے۔ جج کے ساتھ تاریخی مکالمہ ہوا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران انگریز جج نے، جو آپ کے علمی رتبے اور اثر و رسوخ سے بخوبی واقف تھا، آپ کو بچانے کی ایک آخری کوشش کی۔ جج نے مصلحت آمیز لہجے میں پوچھا، مولوی صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا؟ اگر آپ کہہ دیں کہ یہ فتویٰ آپ کا نہیں تو آپ کو باعزت بری کیا جا سکتا ہے۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ آپ کے وکلاء اور ساتھی گواہ اپنی جان بچانے کے لیے مکر گئے اور خاموشی اختیار کر لی، لیکن علامہ فضل حق خیر آبادی نے جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی جرأت مند انداز میں جواب دیا، تم لوگ کس بات پر غور کر رہے ہو؟ سچ بولنے میں کیوں ہچکچاتے ہو؟ ہاں، یہ فتویٰ میرا ہی لکھا ہوا ہے،
اس پر میرے دستخط ہیں اور میں اپنے اس موقع پر آج بھی پوری طرح قائم ہوں کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمانوں پر فرض ہے، اور میری رائے آج بھی وہی ہے جو 1857 میں تھی۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ کے اس جرأت مندانہ اعتراف نے جج کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، اور 4 مارچ 1859 کو آپ کو ایک جائیداد کی ضبطگی اور عمر قید بامشقت کے ساتھ جزائر انڈمان کالا پانی بھیج دیا گیا۔ جزائر انڈمان میں آپ کو انسانیت سوز مظالم کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ کو پتھر توڑے، کوئلے سلگانے اور چکی پیسنے جیسی سخت ترین مشقتوں پر معمور کیا گیا۔ وہاں کاغذ اور قلم رکھنا تو دور کی بات، سوچنا بھی جرم تھا، لیکن علامہ کا قلم اس حالت میں بھی نہیں رکا۔ آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ نے کوئلے کے ٹکڑوں کو بطور قلم استعمال کیا اور کپڑے کے پھٹے ہوئے چیتھڑوں کو کاغذ کے متبادل کے طور پر استعمال کیا۔ اس قسم پرسی کی حالت میں جہاں ہر طرف اذیت کا پہرا تھا، آپ نے جنگ آزادی کے واقعات، آنکھوں دیکھی تاریخ کو الثورۃ الہندیہ کی شکل میں عربی زبان میں لکھا۔ یہ آپ کا وہ علمی و تاریخی کارنامہ ہے جس نے 1857 کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ آخر کار آپ کے بیٹے مولانا عبدالحق خیر آبادی کی بے پناہ کوششوں اور تگ و دو کے بعد انگریز سرکار سے ان کی رہائی کا پروانہ حاصل کر لیا، لیکن جب وہ 20 اگست 1861 کو پورٹ بلیئر جزیرہ انڈمان پہنچے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ آپ قید کی صعوبتیں سہتے ہوئے 20 اگست 1861 اور ایک روایت کے مطابق 12 فروری 1861 کو آپ کو پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا، اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آج آپ کا مزار جزیرہ انڈمان میں استقامت اور شہادت کی علامت کے طور پر قائم ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ایمان، علم اور حق گوئی کی طاقت دنیا کی کسی بھی بڑی قوت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ ان کی زندگی صرف ایک تاریخی داستان نہیں، بلکہ حق پر ثابت قدم رہنے، ظلم کے خلاف سامنے نہ جھکنے اور دین و وطن کی خاطر ہر قربانی دینے کا روشن پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی حق بات کہنے اور اس پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو اگر یہ تاریخی واقعہ پسند آیا اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مستند اور تاریخی ویڈیوز مسلسل آپ تک پہنچتی رہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عظیم شخصیت سے واقف ہوں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ، السلام علیکم۔